بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم اسلامی بھائی اینڈ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت اقدس میں آج میں نے سورہ الحدید کی سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں۔ یہ صدق کے متعلق ہیں، سچ بولنے کے متعلق ہیں، جو کہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ سادہ مفہوم آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی سچے لوگ ہیں، اور وہ گواہ ہوں گے دوسری امتوں کے بارے میں قیامت کے روز۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے بہت اجر ہے اور نور ہدایت ہے، صراط مستقیم کرنے کے لیے روشنی بھی ہے۔ یہ مفہوم سادہ سا ہے۔ پھر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ پھر اور آیت مبارکہ واذکر فی الکتاب ادریس، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو کہ سچے تھے اور سچائی کے وہ خوگر تھے، سچائی کے وہ مجسمہ تھے۔ حدیث پاک الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ نجات دینے والی ہے، سچ نجات دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک پڑھی میں نے، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کا غور کریں۔ اس سے قبل میں نے جھوٹ کے بارے میں نے بیان کیا تھا، الکذب، تو یہ مناسب تھا کہ میں سچ کے بارے میں بھی بولوں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ حقیقتاً سچا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اپنی زندگی شریعت کے تابع رکھے، اور سچا شخص وہ ہوتا ہے
صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول اور فعل میں سچا ہو. یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا تو اس میں وعدہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے ایک ایک حکموں پہ چلوں گا جو مجھ سے متعلق ہوں گے، اور تیرے نبی محسن کے ایک ایک طریقے پہ چلوں گا جو مجھ سے حکم سے متعلق وہ طریقہ ہوگا. یہ صدق یہ نبیوں کا ایک اعلیٰ مقام، اور نبیوں کے بعد یہ پرہیزگاری کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ صدق کا مقام ہے. اور وہ صدیق لوگ ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق و امین کفار بھی مانتے تھے. اور یاد رکھیں امت کے اندر رسول اکرم کے بعد جو سب سے بڑے صدیق ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس کے بعد باقی الحمدللہ باقی اور صحابہ کرام بھی بلا شبہ صدیق ہیں. اور حقیقتاً صدیق جو ہوتا ہے ایسی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مردے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. جدھر وہ نہلانے والے پھیرتے ہیں ویسے پھرتا چلا جاتا ہے. تو صدیق وہی ہے جو احکام الہی کے سامنے وہ 24 گھنٹے سر نگوں رہے، اللہ تعالی کی عبادت میں، نبی کی اطاعت میں، اور مخلوق خدا کی خدمت میں وہ ہمیشہ کوشاں رہے. صدق کی 3 اقسام ہیں. صدق باللسان کہ انسان الفاظ کا سچا ہو، جب بات کرے سچی کرے، گول مول بات نہ کرے، ذو معنی بات نہ کرے جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، ورنہ اگر پریشان ہو جائے گا. سیدھی سیدھی سادہ الفاظ میں اپنا مدعا پیش کرے. دوسرا صدق پر نیت کہ نیت پورے خلاص ہو. ہر کام کے کرنے میں سب سے پہلے نیت صحیح کرے، جو کہ صحیح نیت یہ ہے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. چونکہ حدیث پاک ایک ہے قیامت کے روز سب سے پہلے عذاب ایک عالم کو ہوگا، ایک سخی کو ہوگا، ایک مجاہد کو ہوگا، جن کے اندر یہ صدق نیت نہیں تھی، نیت میں اخلاص نہیں تھا. بڑا عالم کہلوانے اور صحیح کہلوانے اور مجاہد کہلوانے کی نیت تھی، اس لیے کوئی اجر بڑھ کے جہنم کے ایندھن کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لہذا ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنی نیت صرف اور صرف اللہ کے رضا کی ہر عمل میں کرنی چاہیے. نمبر 3 صدق بالعزم، اور کام کرنے کے لیے مصمم ارادہ ہو، پکا ارادہ ہونا بھی صدق میں شامل ہے. اس میں ایک بیوٹیفل ایک صحابی کی مثال ہے. ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ کسی وجہ سے بدر میں شریک نہ ہو سکے. اب انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ جب موقع ملے گا تو پہلی فرصت میں جہاد میں جاؤں گا. لہذا اتفاق کر احد کا میدان کارزار سامنے آیا تو وہ
احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے۔ اتنا پکا ارادہ تھا، شہادت کی اتنی اندر طلب تھی، سچا پن تھا۔ وہ کہنے لگے ایک اور صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میں ایسے جھمکٹے میں وہ گھسے اور لڑتے رہے، اور حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اتنے زخم لگے، 80 زخم برچھوں کی، تیروں کے ان کے جسم مبارک پر تھے، اور ان کی بہن نے صرف ان کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہ وہ صدق بالعزم تھا، چونکہ بدر میں جب شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کروں گا۔ ایک صدق فی الاعمال ہوتا ہے، صدق فی الاعمال، یہ خلوت میں اور جلوت میں، لوگ کے سامنے یا لوگ موجود نہ ہوں، خلوت، عمل میں فرق نہ آئے۔ مثال کے طور پر جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر خشوع سے پڑھ رہا ہے، جب لوگوں کے سامنے ہے پھر بھی خشوع سے پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن بالتجوید ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اکیلے بھی بالتجوید سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یعنی ہر عمل جلوت میں اور خلوت میں لوگوں کے سامنے بھی ویسے لیول کا ہو، پر اخلاص، اور لوگ عدم موجودگی میں جب اکیلا ہو تو عمل کیسا ویسے ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس جلوت میں بھی اس عمل کو دیکھ رہے ہیں اور خلوت میں بھی عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں لوگوں کے سامنے تو ماشاء اللہ اللہ کے دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، اور اکیلے جب ہوں تو ایسے اعمال کرے کہ جو کہ شیطان کو خوش کر رہے ہوں۔ در خلوت مہربان کار دیگر میں قرآن، جب خلوت میں ہوتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نو، جلوت اور خلوت میں ہمیں یعنی ہر وقت اللہ کو سامنے استحضار کرتے ہوئے ہم عمل کریں، بھلے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ اخلاص ہونا عمل میں بہت ضروری ہے، عمل تبھی قبول ہوگا۔ اور اعمال میں جتنا سچا ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی قرب کے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے، مارش الہی کی منازل طے ہوتی چلی جائیں گی۔ صادق آدمی جو ہوتا ہے، سچا آدمی جو ہوتا ہے، اس کی چند علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، سچا آدمی جب بات کرے گا تو اس کے منہ میں بھی مٹھاس آئے گی اور سننے والے کے کانوں میں بھی مٹھاس محسوس ہوگی، اور ایسے جیسے بول رہا ہے جیسے پھول گر رہے ہیں، جیسے پھول گر رہے ہیں۔ جب سچا آدمی بات کرتا ہے تو پھولوں جیسی خوشبو آتی ہے۔ اب جب جھوٹا بات کرتا ہے تو کانوں پہ بھی ہیوی گزرتے ہیں، اور اس کی بات میں بے تکی ہوتی ہے، کبھی وہ کچھ بولے گا کبھی وہ کچھ بولے گا۔ لہذا ہمیں ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے اور اس کے مزے لینے چاہیے۔ دوسرا، جو سچا بات جب کرتا ہے آدمی، سچا آدمی ہوتا ہے، اس کو ایک انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کو نصرت اور روب، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتے ہیں ہر کاموں میں، اور اس کا پبلک میں روب ہوتا ہے۔ سچے آدمی کا پبلک میں روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اور جھوٹے آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔
اے لکائے تو جوابو ہر سوال، اے لکائے تو جوابو ہر سوال، ہر کے مشکل حل شبد بے کیل و کال۔ اللہ والوں سے جب سوال کریں اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ ساری مشکلات آسان ہوتی ہیں جس سے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ مرد کلندر کی جو بات ہوتی ہے، سچی آدمی کی جو بات ہوتی ہے، اس کی شان ہی اور ہوتی ہے۔ نہ تاج و تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تاج و تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرد کلندر بنائے۔ سچے آدمی کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سچی بات کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے دل کے اندر سبحان اللہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ شرک سے عزت عطا اللہ کرتے ہیں۔ سچا تاجر، یاد رکھیں، سچا تاجر کبھی غریب مفلس نہ ہوگا، اور حشر کے اندر سچے تاجر کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچے حدیث پاک میں آتا ہے سچے تاجروں کا حشر قیامت کے روز شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سچے بندے کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں اور دشمنوں اور حاسدوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں، اور سچے آدمی کے تذکرے مشہور ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کتنے سچے، قول اور فعل کے سچے، زلیخا کے ساتھ کیسے قول اور فعل کے سچے رہے، اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے آیات بھی پڑھی تھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ سچے آدمی کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سچا آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ کسی کے لیے وہ دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آئیے تاریخ اسلام میں دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق کی دعوت شروع کی تو غیروں نے بھی آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ نے 40 سال پہلی زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں کی جس میں ذرا بھی غیر سچائی کا یعنی جھوٹ کا شائبہ بھی ہو۔ ہمیشہ سچ بولا، اسی اور سچے تجارت کی، اسی کی بنا پہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے ان کو اپنا مشیر بنا لیا، اور بعد میں شادی بھی کر لی، اور ان کی تجارت آپ فرماتے تھے، اور آپ صادق امین مشہور تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب چھوٹے لڑکے ہی تھے تو ان کی ماں نے ان کو علم سیکھنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا، اور اس نے کچھ دینار ان کی واسکٹ کے اندر سی دیے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا، اور ہر ڈاکو تلاش کر رہے تھے۔ جب تلاش کیا اس کا کچھ نہ ملا، جب وہ اس کو تلاش کرتے رہے بھی تیرے پاس کچھ ہے، جب سوال کیا اس نے ڈاکو نے، تلاش کیا کچھ نہ ملا، لیکن جب سوال کیا لڑکے تیرے پاس کچھ ہے، حالانکہ یہ موقع تھا جب اس کو کچھ نہیں ملا تھا، تو جھوٹ بول دیتے، نہیں کہا نہیں ہے۔ کہاں؟ آپ نے اپنی واسکٹ اتار کر وہاں سے یہاں سیے ہوئے تھے،
کہا یہ میرے دینار ہیں جو میری ماں نے سیے تھے، جو کہ اپنے تعلیم کا خرچہ ساتھ لے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نوجوان جب میں ڈھونڈ نہیں سکا تو آپ نے کیوں بتا دیا؟ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میری ماں نے کہا بیٹے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سچ بولنے پر وہ ڈاکو اتنا متاثر ہوا، وہ بڑا اپنا جو لیڈر ڈاکو تھا اس کے پاس آپ کو لے گیا، وہاں ساری بات بتائی تو بڑا لیڈر اتنا متاثر ہوا اس بچے کی سچائی پر کہ اس نے توبہ طیب کی، سارا مال قافلے کا واپس کر دیا، اور سبحان اللہ، اور یہ جو ڈاکو تھے بعد میں اللہ کے ولی بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمیشہ کی توبہ طیب صحیح زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ ہے کہ والدین کی بات ماننا، ماں کی بات ماننا اور ہمیشہ سچ کہنا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں پھر بیان ختم ہوگا۔ عجیب واقعہ ہے، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے، لیکن ہندوؤں نے کہا بھائی یہ جگہ ہماری ہے، ہم مسجد بنانے نہیں دیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان بعض دفعہ خواب کا ضد کر لیتے ہیں۔ بھائی نیکی کرنے کے لیے بھی سچا ہونا چاہیے نا، سچائی کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، نہ کہ جھوٹ بولتے ہوئے نیکی کرنی چاہیے۔ ڈاکہ مار کر اور غریبوں کو تقسیم کرنا یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یہ تھوڑا ثواب ملے گا۔ بہرحال جب جھگڑا پڑا تو کیس کورٹ میں چلا گیا، جج انگریز تھا، انہوں نے کہا اپنے گواہ لائیے۔ تو ہندوؤں نے اپنا گواہ ایک مسلمان عالم حضرت مفتی الہی بخش صاحب کو چنا۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ ہمارے مولانا ہی ماشاءاللہ ہمارے ایک مقدمے میں گواہ ہیں، تو یہ تو بڑے خوش ہوئے، بغلے بجانے لگے، انشاءاللہ مقدمہ جیت جائیں گے۔ لیکن مفتی صاحب کو پتا تھا کہ یہ حقیقتاً یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ جب کورٹ میں پیش ہوئے تو جج نے جب پوچھا کہ مولانا سچ بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جج صاحب یور آنر، یہ زمین حقیقتاً میرے پاس ثبوت موجود ہیں، حقیقتاً یہ ہندوؤں کی ہے۔ یہ مسلمان بھائی خام خواہ زبردستی مسجد بنانا چاہتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا۔ اب مسلمان تو بڑے پریشان، بڑے گرم و گرم، ابھی مولانا باہر جائیں گے نپٹنے، اور مولانا نے ہمارے اسلام کی کمر لگا دی، اسلام کو شخص دلوا دی، اور یہ کیا کیا مولانا کو اتنی نہیں ہے۔ بچے میں گویاں گرم و گرم تھے دیر ہی دیر کے اندر۔ ابھی فیصلہ سننا تھا تو جج نے یہ فیصلہ کیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ یہ زمین جو ہے یہ ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کو ملے گی۔ اب دوسری طرف ہندو اتنے متاثر ہوئے مولانا کے سچ بولنے کے اوپر، انہوں نے وہی اعلان کر دیا کہ ہم ہندو اپنے خرچے کے اوپر اس مسجد کو بنائیں گے، اس زمین پر مسجد بنائیں گے۔ دیکھو سچ بولنا
کیا کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہے سچ. یہ ہمارے علماء حق جو ہیں، اگر آج ہم سچ کو اپنا لیں تو دنیا میں بھی یہ مقدمات کو اللہ تعالیٰ جتوائیں گے. دنیا میں مقدمات کے فیصلے ہمارے حق میں کریں گے، اور آخر میں تو فیصلہ حق میں ہوگا ہی. ایک اور واقعہ چھوٹا سا بیان کر دوں، معاف کرنا، کہا تھا میں نے آخری. عجیب واقعہ یہ بھی ہے. یہ امریکہ کا واقعہ ہے. تو ایک باپ اور بیٹا دونوں گاڑی میں تھے. باپ گاڑی چلا رہا تھا، بیٹا پیچھے تھا، اور بیٹا وہ لڑکا تھا 5-6 سال کا. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ نے کسی گاڑی کو مارا، پولیس آ گئی. تو اب جب پولیس نے پوچھا کیوں کیا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا، اور جو باپ تھا، ڈرائیور جو تھا، وہ آئیں شائیں بائیں یعنی جھوٹ بولنے لگا. نہیں میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے. پیچھے سے وہ لڑکا، ان کا بیٹا جو امریکن بورڈ تھا، وہ بول پڑا. اس نے کہا آفیسر صاحب، یہ میرے ابا جھوٹ بول رہے ہیں، میرے ابا نے مارا ہے. My daddy hit the car. He's not telling the truth. اب ابا پریشان اور وہ پولیس والا حیران. تو پولیس والا مسکرا پڑا اس لڑکے کی سچائی کے اوپر. جب مسکرا کے کہا آپ نے بیٹے نے سچ بولا ہے، جو آپ کو میں کوئی وائلیشن کوئی ٹکٹ نہیں دیتا، آئندہ خیال رکھنا. دیکھو سچ کے فائدے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی ہو جائے اس کو مان لیں ہم. آئیے بیان ختم کرتے ہیں، لیکن چند ہوم ورک موجود ہیں. پہلے یہ ہر بات کرنے سے پہلے ہم سوچیں، پہلے تولو پھر بولو. اور دوسرا، ہمیں سچ بولنے کے دنیا اور آخرت میں جو انعامات ہیں اس کا استحضار رکھیں، اس کو سوچا کریں. اور جھوٹ کے جو دنیا اور آخرت میں نقصانات ہیں، سزا ہے، اس کو بھی سوچا کریں. اور ہمیں سچوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین. علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور دوسروں کو صدق سچ بولنے کی دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے. اور آج سے پہلے کوئی ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، ہم نے سچ نہیں بولا، اسے سچی پکی توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں. اگر والدین سچ بولیں گے، چکر وکر نہیں چلائیں گے، تو اولاد بھی سچ بولے گی. اور والدین جھوٹ بولیں گے، اولاد بھی جھوٹ بولے گی. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، تمام انبیاء سچے حق ہیں. اس لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.